یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، انفقوا من طیبات ما کسبتم۔ سلطان محمود غزنوی رحمت اللہ علیہ بہت بڑے فاتح اور منصور بادشاہ تھے، لیکن اس میں ایک عیب تھا کہ بخیل بہت تھا، کنجوسی طبیعت میں تھی۔ فردوسی سے اس نے وعدہ کیا تھا، فردوسی نے 10 اشعار کہے پیغمبر کے بارے میں، تو محمود نے کہا اگر اس طرح شعر آپ نے اور کہے تو میں فی شعر 1 دینار دوں گا۔ فردوسی نے شاہ نامہ کہا، وہ 40,000 اشعار ہے۔ بادشاہ نے ہائیں بائیں جیسے آج کل نئے صدر کے خواب دیکھنے والے نے شروع کر دی، ہائیں بائیں۔ فردوسی کو نہایت صدمہ پہنچ گیا اور وہ اس غم سے مرنے لگا۔ جب بادشاہ کو پتہ چلا کہ فردوسی مر رہا ہے تو اپنے شہزادوں کو اور وزیروں کو کہا کہ 40,000 دینار لے جاؤ، لیکن میرے سامنے نہیں، کہیں میرے دل کو دھچکا نہ لگے۔ 10 پوخ کنجوس ہوا ہے اور اس کو دے دو، مر رہا ہے۔ تو فردوسی نے ہاتھ سے اشارہ کیا بیٹوں کو، خبردار، اس شخص نے اس مال کو روک کر کے تو مجھے مارا ہے، اب تم لے کر کے مزے کرو گے، واپس پہن کوئی نہیں۔ مال کیا ہے؟ قارون ہلاک شد کے چہل خانہ گنج داشت۔ قارون کے کہتے 40 حویلیاں خزانوں سے بھری ہوئی تھی، اور اس کے خزانوں کی چابیاں اتنی تھی کہ 70 آدمیوں کا ایک جتھا اٹھا نہیں سکتا تھا۔ 70 آدمیوں کا جتھا، تو وہ چابیاں کتنی ہوگی اور اس کے تالے کتنے ہوں گے اور خزانے کتنے زیادہ ہوں گے۔ لیکن جب موسیٰ علیہ السلام کے توسط سے اللہ تعالیٰ کا حکم زکوٰۃ کی فرضیت کا آیا تو اس نے قسم کی فضول باتیں شروع کر دی۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا کہ اب اس سے کچھ لینا نہیں، اور جب وہ زمین دھنس پھٹ گئی اور وہ اندر جانے لگا تو حضرت موسیٰ سے کہا سحر کے ذریعے میرا مال قبض کرتے ہو، تو حضرت موسیٰ نے حکم دے دیا کہ اس کے خزانے اس کے اوپر ڈالو، نیچے وہ اور اوپر سونا چاندی اور اناج زمین میں بہا دیا، کوئی چیز بچا نہ سکی۔ الحمدللہ۔ چونکہ انفاق کا مسئلہ ہے، جنہوں نے اچھے دل سے دیا ان کے فضیلت ہے، اور جنہوں نے ہارے دل سے دیے ہیں ان کی مذمت ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، انفقوا من طیبات ما کسبتم، خرچ کرو ان صاف ستھرے حلال میں سے جو تم نے کمایا، ومما اخرجنا لکم من الارض، اور اس میں سے جو ہم نے اگایا تمہارے لیے زمین سے، ما کسبتم تجارت پہلے ہے، اور اخرجنا لکم من الارض زراعت بعد میں ہے۔ دنیا کا کل مال و متاع 2 ذریعوں سے آتا ہے، یا تجارت سے یا زراعت سے۔ امام اعظم اور امام مالک کے ہاں تجارت افضل ہے، اور امام شافعی اور بعض چھوٹے اماموں کے ہاں زراعت افضل ہے۔ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ، ارادہ نہ کرو ناپاک چیز دینے کا، مِنْهُ تُنْفِقُونَ، جس سے تم خرچ کرو، وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ، اور نہیں ہو خود لینے والے، إِلَّا أَن تُغْمِضُوا فِيهِ، مگر یہ کہ آنکھیں بند کر دو اس میں، وَاعْلَمُوا، جان لو، أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ، بے شک اللہ غنی اور خوبیوں والے ہیں۔ بھئی جب آپ اللہ کے نام پر دیتے ہیں تو اعلیٰ چیز دیا کریں، آپ کمزور کیوں دیتے ہیں؟ طالب علموں کی دعوت شادی کی طرح دعوت ہونا چاہیے، تمام ساز و سامان اس کے ساتھ ہو۔ کبھی سالوں میں تو آپ گھر لے کے جاتے ہیں قرآن خوانی کے بہانے اور دعاؤں کے لیے، تو اس دن آپ یہ سوچیں کہ مہمانان رسول آئے ہیں۔ تو پیغمبرانہ رسالت کے آداب یہ ہے جو آپ کرتے ہیں کہ چنے کے لڈو منگوا لیتے ہیں، اور خالی شوربے والا سالن، اور سادے بڑکے وہ بٹھے جس کو کہتے ہیں نا گدوں کا خوراک، وہ چاول بنانا، نہ، غلط طریقہ ہے۔ کم کریں لیکن پورا کریں اور عزت کے ساتھ کریں۔
خود آپ سوچ لیں کہ آپ اس چیز کو قبول کر سکتے ہیں؟ قرآن نے کیا عجیب بات کہی کہ ایسی چیزیں کیوں دیتے ہو کہ جب تک تم آنکھیں بند نہ کرو اس کو لے نہ سکو۔ وَاعْلَمُوا، اور جان لو بے شک اللہ تو غنی ہے، وہ کوئی محتاج تو نہیں، اور حمید خوبیوں والے ہیں۔ الشیطان یعدکم الفقر، شیطان ڈراتا ہے تم کو فقر سے کہ یہ مولوی تو ایسے ایسے روایتیں سناتے ہیں، ایسے مسئلے سمجھاتے ہیں کہ آدمی کو پاگل کر دے۔ وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ، اور حکم دیتا ہے تم کو بے حیائی کے کام کرنے کا۔ نکاح کا فیس کتنا ہے؟ 5,000۔ اچھا جی 5,000؟ یار میں بھی دفتر جانا چھوڑتا ہوں، بس نکاح پڑھواؤں گا۔ میں نے کہا تجھ جیسے ٹٹو سے کون پڑھوائے گا؟ کون پڑھائے گا تجھ سے نکاح؟ تجھے تو اپنا استنجے کا آداب نہیں ہے تو نکاح کیا پڑھائے گا؟ خیر بھئی، یہ آپ کے گھر پر ڈوم آئے ہوئے ہیں، ڈھولکیاں بج رہی ہے، ان کو کیا دیں گے؟ میں نہیں لایا ہوں، بیٹا لایا۔ بیٹا بھی تو تجھ سے پیدا ہے، تیرا باپ تو نہیں ہے، وہ کیا دے گا؟ ایک رات کے 40,000۔ تو ڈول بجانے والوں کو 40,000 دیتے، اور جس کی وجہ سے زنا سے بچتے اور حلال کام میں لگ رہے عمر بھر کی خوشی، اس میں 10,000 دینے سے ان کو تکلیف پہنچتی ہے۔ یہ سب شیطان کا اکساوا ہے، شیطان کا اکساوا ہے۔ اور یہ جو کہتے ہیں نکاح پر لینا ناجائز ہے، یہ بھی شیطان کے بڑے بھائی ہیں۔ شیطان اچھے اور برے دونوں راستوں سے آ رہا ہے۔ حکیم الامت نے کتاب لکھی ہے، اس کا نام ہے الصراع فی جواز اجرت النکاح، والحمدللہ علی ھذا۔ مولانا محمد یوسف لدھیانوی سے پوچھا گیا، انہوں نے فرمایا سرکاری فیس تو جو ہو سو ہو، نکاح خوان نکاح کے شکریہ میں جو دیا جاتا ہے وہ معمول سے زیادہ ہونا چاہیے، والحمدللہ علی ھذا۔ بھئی 50 روپے والا نکاح بھی ہے، وہ جا کے پڑھواؤ۔ 75 والا بھی ہے، وہ نکاح چلتا ہی نہیں، اگلے دن ٹوٹ جاتا۔ ہم ایسا باندھتے ہیں کہ صرف ان کا نہیں، اس کی ماں اور نانی کا نکاح بھی پکا ہو جاتا ہے۔ آئی سمجھ؟ ایک نوجوان آتا تھا یہاں جمعہ پڑھنے، بڑی دوستی تھی، مجھے کہا میرا نکاح ہوگا، آپ آئیں گے؟ مزمل بھائی، شیخ صاحب اور مولانا صبا مرحوم سب ٹھیک آئیں گے۔ ایک دن آئے، اس نے کہا کل رات کو چلنا ہے، اور ایئرپورٹ کے اندر جو ہال ہے اس میں نکاح ہے۔ چلے گئے ہم، وہاں بڑا سٹیج بنا تھا، ہمیں اوپر بٹھایا اور بڑی دنیا جمع تھی۔ دولہے نے آ کے بیٹھ گئے، مجھے کہا 300 روپے والا نکاح پڑھ لو۔ میں نے کہا اچھا، کہا 300 روپے والا پڑھ لو۔ میں نے معمول کے مطابق نکاح پڑھایا۔ جب نکاح پڑھایا، دعا مانگی، وہ میرے قریب میں آیا، مجھے کہتے ہیں آپ بھول گئے، آپ نے تو 3,000 والا پڑھا، میں 300 کا کہہ رہا تھا، چلو یہ 1,000 تو رکھ ہی لو۔ دیکھو کسی نے اس کو یہ بھی سکھایا ہے کہ نکاح میں بھی فرق ہے 200 و 500 کا، یہ تو عقل ہے اور تعلیم ہے ان کی۔ کہا 300 والا خطبہ پڑھ لے آپ۔ اور جب میں نے سنت کے مطابق تمام احادیث و آثار سنائے تو مجھے کہا میں نے 300 کا کہا، تم نے 3,000 والا پڑھا ہے، چلو 1,000 رکھ ہی لو۔ کتنے بھی تعلیم یافتہ ہو لیکن دینی عقل کی کمی،